بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کا ہمارا سبق ہے نفۃ العرب 35واں سبق ہے. اعاذنا اللہ من کثرت الاکل. کثرت عقل کا پہلا سبق ہے. اس میں بہت سارے اسباق ہیں لیکن یہ سبق ہم پڑھیں گے اعاذنا اللہ، اللہ کے اللہ اپنی پناہ میں رکھے من کثرت الاکل، کثرت الاکل بسیار خوری سے. قال صدقة بن عبد الله المازني أولم علي أبي لما تزوجت فعملنا 10 جفان سريدا من جزور فأول من جاءنا هلال هو هلال بن سعد المازني من شعراء الدولة الأموية فقدمت إليه جفنة فأكلها ثم أخرى حتى أتى على 10 جفان ثم استسقى فأتي بقربة من نبيذ فوضع طرفها في شدقه فأفرغها في جوفه ثم خرج فاستأنفنا عمل الطعام. واقعہ یہ ہے کہ صدقہ ابن عبداللہ المازنی فرماتے ہیں کہ میری شادی کی ولیمے، یعنی جب میری شادی ہوئی تو اس پر میرے ابو ولیمہ کر رہے تھے تو ہم نے 10 تال سرید کی تیار کر دی من جزور، اونٹ کی گوشت سے. فاول من جاءنا، تو ہمارے پاس جب سب سے پہلے آیا وہ ہلال تھا، وہ ہلال جو ہلال بن سعد المازنی دولہ امیہ کے شعراء میں سے، تو ہم نے ان کے سامنے پیش کر دیا جفنتن، ایک تال. فاکلہا، تو وہ کھا گئے. ثم اخرى، پھر دوسرا. حتی اتا علی 10 جفان، علی 10 جفان، 10 تالوں سے وہ اس نے خالی کر صاف کر دی. ثم استسقى، پھر پانی طلب کیا. فأتي بقربة من نبيذ، پھر ایک مشک نبیز کی لائی گئی. فوضع طرفها، تو اس کی ایک طرف کو اس نے رکھ دیا. فی شدقه، اپنے جبڑے میں. فافرغها، تو ان کو خالی کر دیا اس مشک کو. فی جوفی، اپنے پیٹ میں ڈال دیا. ثم خرج، اور پھر نکل گیا. فاستأنفنا، پھر ہم نے دوبارہ شروع کر دیا. عمل الطعام کانا، دوبارہ ہم نے شروع کر دیا. اب یہاں پر قال جو ہے یہ فعل ہے، صدقہ یہ فاعل ہے قال کے لیے، اور یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس کے لیے موصوف ہے. اور یہ اس کے لیے صفت ہے، اور یہ ابن اس کے لیے صفت بن رہا ہے اور اس کے لیے مضاف بن رہا ہے.
المازنی، یہ اس میں یا جو ہے یہ نسبتی ہے. اولما یہ باب افعال سے ہے، شادی کا نہ دینا. اور یہ عام طور پر دوسرے جو خوشی کی کہانی ہوتے ہیں اس میں بھی استعمال ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر یہ جو شادی نکاح وغیرہ کا جو کہنا ہوتا ہے وہ اس پر اس کو ولیمہ کہتے ہیں. اولما علیہ ابی، میرے والد نے ولیمہ کا کہنا یعنی ولیمہ کر رہے تھے کس پر؟ لما تزوجت. لما یہ ہے ظرفیہ اور تزوجت یہ باب تفاعل سے ہے، شادی کرنا. جب میں نے شادی کی تو میرے والد ولیمہ کا کہنا دے رہے تھے. فعملنا یعنی صنعنا ہم نے تیار کیا 10 جفان. جفان یہ جفنۃ کی جمع ہے، جفنۃ. کسائی فرماتے ہیں کہ جفان یہ اعظم القصا ہے، اعظم القصا. اور جفنا تقریباً 20 لوگ اس میں کہہ سکتے ہیں. اور پھر ہے قصعۃ، یہ قصعۃ کی جمع ہے. قصع اس سے چھوٹا تال ہوتا ہے، تو قصع تقریباً 10 آدمی اس میں کہہ سکتے ہیں. اور 10 جفان جو ہے اس میں ابہام ہے، ممیز ہے، اور سریدن اس کے لیے تمیز ہے. یعنی 10 تال جو ہے، جفنا کس کو کہتے ہیں؟ تال کو، جو بڑا تال ہوتا ہے. یہ جفان کس کے ہیں؟ 10 سرید کے ہیں. تو قصعۃ کی جمع اس یہ 10 آدمی اس میں کہہ سکتے ہیں. جفنا اس سے بڑا ہوتا ہے، تقریباً 20 آدمی اس میں کہہ سکتے ہیں. من جزور، جزور اس اونٹ کو کہتے ہیں ما یصلح ای یذبح من الابل. جزور اس اونٹ کو کہتے ہیں جو ذبح کرنے کے قابل ہو. اس طرح ابل جو ہے، ابل یہ ہر قسم کے اونٹ کو ابل کہتے ہیں. لیکن آپ نے سنا ہوگا کہ ایک ہے بکر، ایک ہے قلوس، اور ایک ہے جمل، اور ایک ہے ناقہ، اور ایک ہے بعیر. ان سب کو، ان کو بھی، اور جو 2 سال کے ہو 3 سال کے ہو اس کے بھی الگ الگ نام ہے. اور قدور میں ہم پڑھ چکے ہو. ابھی جزور یہ بھی ابل ہے، بکر یہ بھی ابل ہے، قلوس یہ بھی ابل ہے، جمل بھی ابل ہے، اور ناقہ بھی ابل ہے، اور بعیر بھی ابل ہے. اب یہاں پر بکر جو ہے جس طرح انسانوں میں جوان لڑکا ہوتا ہے، لڑکا ہوتا ہے، تو اس طرح ابل میں جو جوان ہوتا ہے اور نر ہو، یعنی جوان نر اونٹ، اس کو بکر کہتے ہیں. قلوس جوان مادہ اونٹ. اس طرح انسانوں میں جوان ہوتے ہیں، اس طرح اس میں اگر مرد ہو انسانوں میں تو اونٹ میں اس نر کو بکر کہتے ہیں، اور قلوس جوان مادہ اونٹ. ابھی جمل جو ہے جس طرح انسانوں میں آدمی ہوتے ہیں، آدمی، تو یہ جمل ہے. جمل اسی طرح ہے جس طرح انسانوں میں آدمی، اور ناقہ اس طرح ہے جس طرح انسانوں میں عورت. تو اونٹ
اونٹنی ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، اور جوان اونٹنی، اس کو اونٹنی اور اس کو اونٹ. اور بعیر جس طرح لفظ انسان ہے، لفظ انسان ہے تو انسان میں ناقہ بھی آ رہا ہے، جمل بھی آ رہا ہے، قلوص بھی آ رہا ہے، بکر بھی آ رہا ہے، لیکن یہ سب جو ہے سب کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ابل کہتے ہیں. اور جزور اس ابل کو کہتے ہیں ما یصلح ان یذبح من الابل، کہ جو ذبح کے قابل ہو، جس کو ذبح کیا جا سکے. فاول من جاءنا، سب سے پہلے ہمارے پاس جو آیا وہ کیا تھا؟ وہ کون تھا؟ ہلال. ہوا یعنی یہ اس کی تفسیر ہے کہ اس ہلال سے مراد ہوا مبتدا، ہلال ابن سعد المازنی، المازنی یہ صفت ثانی ہے. من شعراء، ثابت من شعراء الدولة الامویہ، یہ صفت ثالث ہے ہلال کے لیے. اور یہ خبر بن رہی کس کے لیے؟ ہوا کے لیے، مبتدا خبر، اور یہ اس سے بدل بن رہا. فقدمت قدم یقدم تقدیما، باب تفعیل سے آگے کرنا، میں نے ان کو آگے کر دیا. جفنتن، ایک تال. فاکلھا، تو اس تال کو اس نے کھا لیا. ثم اخرى، یعنی ثم قدمت الیہ جفنتن اخرى، ثم قدمت الیہ جفنتن اخرى، پھر میں نے اس کو دوسرا تال جو ہے وہ آگے کر دیا. حتی، یہاں تک میں اس کو اس طرح ایک ایک تال آگے کرتا رہا اور وہ اس کو صاف کرتا رہا. حتی علی عشر جفان، وہ 10 تال کھا گئے، پورے 10 تال کو صاف کر دیا، یعنی سب پہ آ گیا. ثم، پھر استسقا، باب استفعال سے ہے، باب استفعال سے استسقا، پھر پانی طلب کرنا، پانی طلب کیا. فأوتی بقربۃ، قربہ کہتے ہیں مشک کو جو جس میں پانی وغیرہ شراب وغیرہ ہوتے ہیں، اس مشک کو. من نبیذ، نبیذ اس شراب کو کہتے ہیں جس میں نشہ نہ ہو. فوضع، وضع میں وہ ضمیر ہے مستتر ہے اور راجع کس کی طرف؟ ہلال کی طرف. طرفہا، طرف ہا ضمیر کس کی طرف راجع؟ قربتن کے، قربتن کی طرف راجع ہے. تو اس قربہ کو اس نے رکھ دیا فی شدقہ، شدق اصل میں کہتے ہیں باج کو، یہ جو شدقن کہتے ہیں اس کو اور اس کو، لیکن یہاں پر نہیں رکھا بلکہ اس طرح پر رکھ دیا، تو اس کو ہم ترجمہ کریں گے جبڑے سے، جبڑے سے. اصل میں شدق باج کو کہتے ہیں، جو بالکل کونا ہوتا ہے یہی پہ، اس کو باج کہتے ہیں، باج، اور دونوں باچے ہیں، باچے. فافرغ، افرغ یفرغ افراغا، خالی کرنا، خالی کر دیا. ہا کس کو؟ قربتن، مشک نبیز کا. فی جوفی، ہی ضمیر جو ہے راجع ہے کس کی طرف؟ ہلال کی طرف. اپنی پیٹ میں انڈیل دیا. فافرغھا، انڈیلنا یعنی اس کو بالکل خالی کر دیا. ثم خرج، اور پھر وہ نکل گئے، جب پورا کام مکمل کیا تو نکل گیا. فاستأنفنا، پھر ہم نے دوبارہ شروع کیا. استئناف، ہم نے دوبارہ شروع کیا. عمل الطعام، کھانا تیار کرنا، دوبارہ کھانا تیار کیا. اس کے لیے ولیمے کا کھانا جو ہے ہم نے دوبارہ تیار کیا، جتنا ہم نے تیار کیا تھا وہ ایک بندہ کھا گیا اور چلا گیا. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اعاذنا اللہ من کثرت الاکل، بسیار خوری سے اللہ کی پناہ. تو یہ ہے آج کا ہمارا سبق. اگلے سبق کے لیے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.